الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مهتهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں دوستوں، شعبان المعظم کے آج 15 دن گزر چکے ہیں اور کچھ ایام کے بعد تمام مہینوں کے سردار رمضان المبارک کی آمد ہے. رمضان المبارک اللہ کی طرف سے وہ انعام ہے کہ اس مہینے کی عظمت اور تقدس اور شرافت اور اہمیت ایسی ہے کہ جو کسی مسلمان سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں. اور جو چیز جتنی اہم اور عظیم ہوتی ہے اس چیز کے لیے انسان اتنے ہی اہتمام سے تیاری کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے چونکہ اب یہ مہینہ آنے والا ہے تو اس کی ہمیں فکر لگے، اس کا اہتمام ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اس کا احساس اجاگر ہو جائے. اس سلسلے میں کچھ معروضات پیش کرنے کا آج کی مجلس میں ارادہ ہے. دنیا میں بھی ہم اس کا مشاہدہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں اور تجربات ہیں ہمارے کہ جب کوئی اہم مجلس، اہم تقریب ہونے والی ہوتی ہے تو تقریب جتنی اہم ہوتی ہے اس کی تیاری ویسے ہی کی جاتی ہے. بعض تقریبات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی تیاری 2 دن پہلے 1 دن پہلے کر لی جائے تو کافی ہوتا ہے،
لیکن بعض تقریبات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی تیاری ہفتوں پہلے سے شروع کر دی جاتی، یہ کر کارڈ بنوا، فلاں کر، مشورے کر، اور فلاں سے بات کر، فلاں سے معاملہ طے کرو، یہ کرو وہ کرو، لمبا جھنجٹ ہوتا ہے بعض تقریبات، جیسے ہمارے یہاں شادی وغیرہ کی تقریبات کئی ہفتے پہلے سے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی۔ اسی طرح جب ہمارے مہمان آتے ہیں تو مہمان کے حساب سے ہم اس مہمان کے لیے تیاری شروع کرتے ہیں۔ بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تیار کر لیا جاتا ہے، وہ کافی ہوتا ہے۔ لیکن بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آمد سے کچھ وقت پہلے تیاری کر لی جاتی، شروع کر دی جاتی۔ بعض مہمانوں کے لیے کئی دن پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی۔ یہاں ہمارے مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ اگر ابھی اعلان ہو جائے کہ یہاں ہمارے شہر میں جو شہر کے عوام ہیں، لوگ ہیں، ان کے پاس ملک کے وزیر اعظم آنے والے ہیں فلاں تاریخ کو، تو یہ اعلان ہوتے ہی رات دن بن جاتا ہے، دن رات بن جاتی ہے، یعنی رات دن ایک بنا دیا جاتا ہے۔ ایسی محنت، ایسی تیاریاں، بھاگ دوڑ، یہ وہ نقل و حرکت اور سسٹم سیٹنگ، یہ سب لوگ اس میں لگے نظر، اہتمام نظر آ رہا ہے۔ وہ بھی ایک بندہ ہے، لیکن اس کے عہدے اور منصب کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے سربراہ مملکت ہوتا ہے، تو ان کے لیے ان کی شخصیت کے لیے تیاری کئی دن پہلے اور کتنے ہی اہتمام سے شروع کر دی جاتی۔ تو یہ رمضان ہمارے اطراف اور ہمارے شہروں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بڑوں سے جو ہم نے بچپن سے ایک بات سنی کہ یہ رمضان المبارک کے بارے میں کہ رمضان المبارک تو اللہ کا مہمان مہینہ ہے، اس کو اللہ کا مہمان کہا کرتے۔ ہم نے خود اپنی نانی سے سنا، دادا دادیوں سے یہ باتیں سنی کہ اللہ کے مہمان، آج کل تو خیر اپنے مہمانوں کا نہیں پتا ہوتا کہ اپنے مہمان کون سے، اللہ کے مہمان کون سے، کچھ بھی جھنجھوڑنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے۔ وہ کل دن میں مجھے بعض مسجدوں کے مؤذنین، بعض ساتھیوں نے یہ پوچھا کہ یہ شب برات کب ہے؟ سبحان اللہ، یہ بھی وقت آنے ہے۔ ارے آپ سے تو لوگ پوچھتے ہیں، آپ سے تو لوگوں کو پوچھیں، وہ جی آج ہے یا کل ہے یا کب ہے؟ اسلامی احکام کا اکثر تعلق اسلام کی جو تاریخیں ہیں، اسلامی مہینے، ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جیسے حج بیت اللہ، یہ فضیلت والی رات، شب برات کی اہمیت، قربانی کا مسئلہ، عیدین کا مسئلہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ، رمضان کے روزے، لیلۃ القدر کا مسئلہ، تمام تقریباً احکام اسلامی تاریخوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا اکثر کا یہ حال ہے کہ ہم سے اسلامی تاریخ اگر کوئی پوچھے تو ہمیں تقریباً نہیں پتا، لیکن بہرحال ہماری جو بھی حالت ہو، لیکن جو عظمت، تقدس اور کرامت اور شرافت اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو عطا فرمائی ہے، وہ کسی بھی ذی شعور سے مخفی نہیں ہے۔ یہ ایسے ایام ہیں کہ ہمارے بلاد اور ہمارے ہاں بہت کم نظر آتا ہے کہ اس کا اہتمام ہو۔ یہ اہتمام کچھ نظر آتا ہے کہ مال زیادہ لے آؤ، مال جلدی لے آؤ، زیادہ مال کا آرڈر کر دو۔ کیا ہو رہا ہے؟ سیزن آنے والا، رمضان آنے والا، مطلب سیزن آنے والا۔ کھجور والے بھی نقل و حرکت میں نظر آتے ہیں کہ کھجوروں کے کتنے ہم نے وہ منگوانے ہیں، کتنے کھجوروں کے من منگوانے ہیں، کتنے من منگوانے۔
پھلوں والے اپنی جگہ، پھلوں والے پنکھوں کی فکر بھی کر رہے ہیں، پھلوں والے اپنے پھلوں کی بھی فکر کرتے ہیں. ان پھلوں والوں کو اپنی فکر ہے کہ کون سی چیز اسٹاک ہو سکتی ہے، لا کے زیادہ سے زیادہ اسٹاک کر لیں کہ آگے سیزن ہے. ہاں زیادہ چلتا ہے. باقی تجارتیں کرنے والے بھی تقریباً نہیں فکر، سیزن آنے والا وہ اپنے اپنے حساب سے اس کی فکر، اس کی تیاری میں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں، فکر کرتے نظر آتے ہیں. لیکن اس وقت بھی دنیا عرب کا یہ حال ہے کہ المملکت العربیہ سعودیہ، اس میں بھی اور پورے عرب کے ملکوں میں، بلاد عرب میں جتنا رمضان المبارک کا اہتمام نظر آتا ہے یا اس کے لیے وہاں نقل و حرکت نظر آتی ہے، چیزوں کو اپنی دکانوں کو مزین کر رہے، خوبصورت بنا رہے، یا راستوں پہ لائٹنگ کر رہے، یا یہ چیزیں کر رہے، اہتمام کر رہے، وہ جتنا رمضان کا کرتے، کسی مہینے کا بھی صرف کرتے ہی رمضان کا. یا رمضان شہر اللہ، یہ رمضان اللہ کا مہینہ، اس کا اہتمام. ہمارے ہاں اور ادھر ادھر اہتمام تو کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے، بعض تاریخوں میں، بعض ایام میں، بعض مہینوں میں، لیکن رمضان میں کوئی خاص اہتمام نہیں نظر آتا. زیادہ سے زیادہ اس چیز کی فکر ہمارے قرآن اور حفاظ کو ہوتی ہے. بیچارے بڑے فکر میں تھوڑا فکر میں کہ مسجد تلاش کریں، کوئی جگہ تلاش کریں، کوئی یہ کریں، کوئی وہ کریں، رمضان شروع ہونے والے، رمضان مبارک آنے والا، یہ کریں وہ کریں. یہ تھوڑا سا فکر یہاں نظر آتی ہے. تیاری کریں، سپارے تیار کریں، منزلیں تیار کریں، دور کریں، یہ کریں وہ کریں، الحمدللہ. لیکن یہ ایسے مبارک ایام ہیں کہ ان کے لیے تو احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام بھی تیاری کرتے. حدیث میں آتا ہے کہ رمضان سے پہلے اللہ جنت کو مزین کروانا شروع فرماتے، جنت سجائی جا رہی. اور کتنی رمضان کے لیے تیاری کہ ایک رمضان گزرا تو دوسرے رمضان کے لیے جنت سجانی شروع کر دی جائے. پورا سال جنت سجائی، حدیث میں آتا ہے جنت سجائی جا رہی. کس کے لیے؟ رمضان کے لیے. جنت تو ہے ہی سجی سجائی جگہ، جنت تو ہے ہی مزے کی جگہ، جنت تو ہے ہی پرسکون. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو دل چاہے گا وہ جنت میں ملے گا. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. تم پرندوں کا، برڈز کا گوشت جو تمہارا دل چاہے گا، جیسا دل چاہے گا ویسا تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. یہ دنیا میں بڑے بڑے مان والے یہ وہ، ہمارے ہاں پرندے کیا موجی کو پکڑنے لگتے ہیں، وہ ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں، ادھر بھاگ. اگر کوئی کھیل میں گیند بار بار کسی سے چھوٹتی ہو تو کہتے ہیں کہ چوزے پکڑ لیں. صحیح فیلڈنگ کرو، صحیح گیند کو پکڑو، صحیح بال کو پکڑو. یہ چوزے پکڑے، ہمارے یہاں برڈ پکڑ، یہ بھاگ جاتے ہیں. لیکن جنت میں جس کے لیے دل چاہے گا، حدیث میں آتا ہے کہ بھنا بھنا سونے کی تشریح میں ان کے سامنے پیش کر دیا. پرندے خود اپنے آپ کو پیش کریں گے، خود آفر کریں گے. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک پرندہ آ کے کہے گا یا ولی اللہ کلی، اے اللہ کے دوست مجھے کھا. ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی، ایک اور آیا کہتے ہیں یا ولی اللہ کلی، اللہ کے دوست کسے چھوڑ مجھے کھا لے. ابھی وہ ان کی بات سنے گا کہ ایک نہایت خوبصورت پرندہ آئے گا، کہے گا اللہ کے دوست ان سب کو چھوڑ، ان کی نہ سن، یا ولی اللہ کلی مجھے کھا. انی رأیت من الجنت تحت العرش وشربت من ماء السلسبیل. میں نے جو چارہ کھایا ہے اللہ کے عرش کے نیچے سے چارہ کھایا ہے، اور میں نے سلسبیل کے چشموں کا پانی پیا. اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو ہے، جو جنت ہے، وہ جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے.
اس لیے جنت الفردوس کی جو صفات بیان کی گئی، جنت الفردوس کے اوصاف بیان کیے گئے، وہاں یہ بھی بتایا گیا وَسَقْفُهَا عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ رب رحمان کا عرش اولا ہے۔ وَشَرِبْتُ مِن مَّاءِ سَلْسَبِيلٍ وَرَأَيْتُ مِنَ الْجَنَّةِ تَحْتَ الْعَرْشِ، میں نے جنت کے عرش کے سائے کے نیچے سے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے سے چارہ کھایا ہے اور سلسبیل چشمے کا بہترین پانی پیا ہے، میرا گوشت کھا تجھے مزہ آ جائے۔ یہاں ادھر ادھر منہ مارنے والے کا جب گوشت کھاتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں واہ مزہ آ گیا، دیسی مال کھلایا، وہ ادھر ادھر منہ مار کے گاؤں دیہات میں ہر جگہ بیچارے دانے اٹھاتے ہیں، چیزیں پانی پیتی ہے ہر جگہ سے، صاف غیر صاف۔ اللہ تعالیٰ جنت کو رمضان کے لیے سجاتے ہیں، اس کا اہتمام ہوگا کہ رمضان ہے، رمضان آنے والا، اور ہمارے آقا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ رمضان کا اتنا اہتمام فرماتے کہ شعبان کے مہینے میں حدیث میں آتا ہے جتنے زیادہ کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تعظیم اور تیاری کے لیے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، کسی اسلامی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اتنے روزے نہیں رکھتے۔ تیاری ہو، ہمت کرو، جس نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کو پریکٹس کروائی جاتی ہے، تیاری کروائی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں خاص طور پر تیاری فرماتے، رمضان کے لیے تیاری کر رہے ہیں، بلکہ شعبان تو کیا، شعبان سے بھی ایک مہینہ پہلے، رمضان سے 2 مہینے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چاند دیکھتے، ہمیشہ جب بھی چاند دیکھتے، ہر مہینے کا چاند دیکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چاند دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اے اللہ تیرا میں محمد تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان، بالامن والایمان، اللہ اس مہینے کے اس چاند کو، اس ہلال کو، اس مہینے کو ہمارے لیے امن والا بنا دے، امان والا بنا دے، والسلامۃ والاسلام، سلامتیوں والا بنا دے، والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اے اللہ ہمیں اس ماہ میں اس کاموں کی توفیق دے، ان باتوں کی توفیق دے، ان اقوال و افعال کی توفیق دے، لما تحب وترضى، جن سے اللہ تو راضی ہو جائے، جن کاموں کی وجہ سے تو اپنے بندوں سے محبت کرنے لگتا ہے، جن باتوں کی وجہ سے، جن کاموں کی وجہ سے تو بندوں سے پیار اور رضا کا اعلان کر دیتا ہے، اللہ تو ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ان کاموں کی تو ہم سب کو اس ماہ میں خوب توفیق دے۔ یہ ہر مہینے کا چاند دیکھ کر اس کے شروع میں یہ دعا کرتے ہیں۔ کہاں ہم دعائیں کرتے ہیں؟ اچھا اگر آپ چاند نہیں دیکھ رہے لیکن چاند کا اعلان ہو رہا، ادارے بنے ہوئے، مملکت میں رؤیت ہلال کمیٹیاں بنی ہوئی، وہ مستقل ادارے ہیں حکومت پاکستان میں، اسلامی حکومتوں میں، وہ اپنے جدید آلات کے ذریعے دیکھتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ اگر اپنے خطے میں جس نے نہیں دیکھا، نہیں نظر آیا تو پتہ تو چل جاتا ہے، جیسے پتہ چلے تھوڑا اہتمام ہو، تھوڑا سا ان چیزوں کا اہتمام ہو، جیسے پتہ چلے فوراً دعا پڑھ لی، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ ایک مرتبہ بھی جس کی یہ دعا قبول ہو گئی سمجھ لو بیڑے پار ہو۔ اور پھر سارے مسلمان اسلام والے اگر اس کا اہتمام کرنے لگے تو بتاؤ، جب بھی اسلامی جو بھی مہینہ شروع ہو اور اس کے شروع میں یہ دنیا کے 1.5-2 ارب مسلمان یہ دعا کریں، ایک پاکستان ایک مملکت ہے، اسلامی ریاست ہے الحمدللہ، اس ملک کے باشندے 22 کروڑ عوام، اللہ سے تمام مرد تمام عورتیں، اگر مہینہ شروع ہو اسلامی کوئی بھی، وہ اس کے شروع میں یہ دعا مانگے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى، اگر یہ دعائیں مانگیں تو بتاؤ، اگر 18 کروڑ 22 کروڑ عوام اگر یہ دعا مانگے، مرد عورت یہ دعائیں پڑھیں، تو اگر اللہ کے اتنے بندے بے زبان ہو کر اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں،
اے اللہ امن والا یہ مہینہ بنا دے، سلامتی والا یہ مہینہ بنا دے، خیروں والا یہ مہینہ بنا دے، رحمتوں والا یہ مہینہ بنا دے، یہ مانگنا تو شروع کریں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ 3 ماہ نہیں گزریں گے، اللہ ملک کے داخلی اور خارجی حالات بدل کر اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا شروع کر دے۔ مانگے تو صرف بدلنا تو اس نے، جہاں سے تبدیلی آنی ہے وہاں نہیں دیکھتے، اور جہاں تبدیلی کے جھوٹے نعرے لگائے جاتے ہیں وہاں ہم دیکھتے ہیں۔ ساری تبدیلی کے نعرے لگاتے ہیں، کوئی ایک جماعت کا نعرہ نہیں ہے۔ معاف کر دینا، میں سیدھی سچی اور حقیقی بات یہ، ہر بندہ اپنے فہم کے مطابق اپنی کاریگری یہاں پاکستان میں دکھاتا رہا اور دکھا رہا ہے اور دکھاتے رہیں گے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ ہے، لیکن ہم ان سے کیا شکوے کریں، کیا گلے کریں؟ اصل تبدیلی کی ڈوری تو اس کے ہاتھ میں ہے، اور خدا کی قسم جب وہ کسی تبدیلی کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ تو فعال لما یرید ہے، ان اللہ یفعل ما یشاء ہے، نہ یفعل ما یرید ہے۔ وہ جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر، اولین و آخرین سارے مل کر اللہ کے ارادے کو بدل نہیں سکتے۔ اس نے یہی دکھایا، یہی دنیا کے سامنے ظاہر کیا۔ اب سے پہلے بھی ایسا ہوا، اب بھی ایسا ہو رہا ہے، اور قیامت تک اللہ اپنی ربوبیت کے یہ نقشے اور یہ اپنی ربوبیت کے یہ کرشمات اللہ کائنات کو دکھاتا رہے۔ جہاں سے سب کچھ ہونا وہاں نہیں دیکھتے، جو دلوں کو بدل دینے والا، ایسی تبدیلی پیدا کر کے دکھانے والا، جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ اکثر دعا مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کا حبیب اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یہ دلوں کو الٹنے پلٹ دینے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر مضبوط کر دے۔ اللہم یا مصرف القلوب، یہ دلوں کو پھیر دینے والے صرف قلوبنا الی طاعتک، ہمارے دلوں کو تبدیل کر کے اپنی طاعت اور فرما برداری کے راستوں کی طرف لے آنا۔ تبدیلی تو دل کی تبدیلی، یہ اصل تبدیلی ہے۔ دل بدل جائیں، مزاج بدل جائیں، سوچ بدل جائے، فکر بدل جائے، یہ اصل تبدیلی۔ جو خون خوار ہوں وہ آپس میں جانثار بن جائے۔ جب وہ تبدیلی پیدا کرتا ہے تو وہ دکھاتا ہے زمانے کو کہ ذرا ذرا سی بات پر صدیوں جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل و قتال کرنے والے، خون بہانے والے، لیکن جب اللہ نے تبدیلی کا ارادہ کیا، جب اللہ نے تبدیلی کا فیصلہ کیا تو تبدیلی آئی نہیں، پھر آگے نہیں آ گئی ہے، کہتے تبدیلی آنے نہیں آ گئی ہے، خیر بڑے بڑے نعرے ہیں، پھر ایسی تبدیلی آئی کہ خدا کی قسم نہ اس سے پہلے آسمان کے ستاروں نے وہ تبدیلی دیکھی، نہ شاید قیامت تک ایسے لوگ ایسا آسمان کے ستارے کو تبدیلی دیکھی۔ اوس و خزرج مدینہ منورہ میں انصار کے 2 قبیلے تھے، ان میں 150 سال تک آپس میں جنگیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے بندے کو دیکھ کے قتل کر دیتے، ایک دوسرے کے لوگوں کو دیکھ کر گردنیں اڑا دیتے۔ 150 سال اوس و خزرج میں آپس میں قتال اور جنگ ہوتی ہے، اور جنگ بھی کس بات پر شروع ہوئی؟ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بھی حال ہی میں اللہ کو پیارے ہوئے، اس وقت کے، اس صدی کے عظیم ترین عظیم المرتبہ اہل علم کے مقتدا اور پیشوا تھے اور بڑوں کے بڑے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ روایات میں یہ لکھا ہے، تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اوس و خزرج اس بات پر لڑے کہ ایک خزرجی اور ایک اوسی یہ آپس میں بات کر رہے تھے، ایک بندہ یہ آپس میں بات کر رہے، یہ 2 بندے آپس میں بات کر رہے تھے، ایک گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، ایک نیچے بیٹھا ہوا ہے، نیچے کھڑا ہوا ہے۔ اب دونوں بات کر رہے، ایک بندہ موٹر سائیکل پر بیٹھا، سائیکل پر بیٹھا، گاڑی میں بیٹھا، دوسرا نیچے کھڑا، آپس میں کوئی راستے میں بندہ بات کرتا ہے، تو ایک گھوڑے پر سوار اور ایک نیچے کھڑا، دونوں آپس میں کوئی بات کر رہے ہیں، تو ایک کھڑا ہوا وہ یہ اوس و خزرج، یہ ایک گھوڑے پر بیٹھا اور ایک پیچھے کھڑا ہوا، ایک باتیں کرا، جو پیچھے کھڑا ہوا شخص تھا اس کو گھوڑے نے کیا کیا، گھوڑے کو تو نہیں پتا کہ میرے پاس کون کھڑا ہے، کیسا کھڑا ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کی پرسنالٹی کیا ہے، اس کا دماغ کیا، اس کا بھیجا کیا، اس میں عقل ہے یا نہیں ہے،
کیسا فہیم ہے غیر فہیم ہے کیسا ہے. اب گھوڑے نے اپنی پونچھ ہلائی, جیسے وہ ہلائے ایسے جانور ہلاتے ہیں, بھینس بھی ہلاتی ہے, گھوڑا بھی ہلاتا ہے, بکری بھی ہلاتی ہے. اب جیسے وہ پونچھ ہلائی تو اس گھوڑے کی پونچھ کے بال اس کے نیچے گئے تو لگے جیسے چہرے کو لگے. وہ ایسا عقل کا اندھا تھا, اس نے نیام سے تلوار نکالی اور گھوڑے کی پونچھ کو ایک بار مارا اور اس کی پونچھ کاٹ کر پھینک. جیسے اس کی پونچھ کٹی, گھوڑے والا غصے سے اور جلال کے نیچے اترا اور اس نے نیام سے تلوار نکالی اور اس شخص کی گردن تن سے جدا کر دی. اب اس کی گردن جدا کی, اس کے قبیلے کیا ہے اس کو مار دیا. اب یہ دو قبیلے اوس و خزرج کے اس گھوڑے کی پونچھ ہلانے پر جو لڑے, تاریخ عالم میں یہ عجیب داستان ہے. اس پر ان میں باہم 150 سال تک کئی نسلوں تک لڑائی ہوتی رہی, جنگیں ہوتی رہی. اور کیا اتنی سی بات, اس پر اتنا عرصہ لڑے. لیکن جب اللہ کا قرآن آیا انما المؤمنون اخوہ کا, انہیں پیغام دیا گیا, انہیں اللہ کا یہ حکم سنایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, ایمان والا ایمان والے کا بھائی ہے. اور المؤمنون کرجل واحد کجسد واحد, ایمان والے سارے ایک باڈی کی طرح ہیں, ایک جسم کی طرح ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا اور مواقعات انصار اور مہاجرین کروائی اور مسلمانوں کو آپس میں مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کو بھائی بھائی بنایا. پھر وہ اخوت, وہ یگانگت, وہ بھائی چارگی, وہ پیار, وہ آپس کے تعلق کا وہ مظہر پیش کیا رسول اللہ کے صحابہ نے. خدا کی قسم تاریخ انسانیت میں اس کی مثالیں دی گئی. چھوٹی سی اگر ہم متحد ہو کر یہ اکٹھے ایک سنت زندہ کر لیں, ایک سنت زندہ کر لیں. لیکن میں اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں, ہم سب الحمدللہ یہاں نماز پڑھنے والوں کا مجمع, ایمان والوں کا مجمع, دین والوں کا مجمع, اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ میاں تمہاری زندگی کے 55 سال گزر گئے, 60 سال گزر گئے, بتاؤ کتنی مرتبہ رسول اللہ کی سنت کو پوری زندگی میں تم نے زندہ کیا. میں خدا سے ڈر کر کہتا ہوں اکثریت تقریباً یہ ملے گی, ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں زندہ کی, ایک مرتبہ بھی اللہ سے نہیں مانگا. اللہم اہل لہو, حالات بدل گئے, کیوں بدل گیا, او جی فضائی ہو نہیں رہی, او جی ہوائی ہو نہیں رہی, او جی خون سفید ہو گئے, او جی یہ ہو گئے, او جی وہ ہو گئے, بڑے تبصرے, بڑی باتیں. لیکن جن بولوں کی وجہ سے, جس مناجات کی وجہ سے, جس دروازے کو کھٹکھٹانے کی وجہ سے اللہ یہ سارے نقشے بدل کر سفید خون کو پھر سے ریڈ بنانے پر وہ اللہ قادر ہے, حالات کے نقشے بدلنے پر اللہ قادر ہے, دلوں کے جذبات اور احساسات کے بدلنے پر اللہ قادر ہے. بلکہ ہے ہی اللہ قادر, باقی سارے عبد القادر اور عبد القدیر ہیں. اللہ ہی ہے جو قادر بھی ہے اور قدیر بھی ہے. اور سارے حالات بنانے والا, سارے نقشے بنانے والا, اس کی طرف آئیں تو صحیح. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ساری خلقت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. ایک ایک بات پر امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی تعلیم ارشاد فرما دی, خیر کے راستے دکھا دیے, بھلائی کے راستے دکھا دیے, نفع کے راستے دکھا دیے, ترقی کے راستے دکھائے, عروج کے راستے دکھائے, کمال کے راستے دکھائے, بلندی کے راستے دکھائے, کامیابی کے راستے دکھائے, کامرانی کے راستے دکھائے, فلاح کے راستے دکھائے, صلاح کے راستے دکھائے, فوز کے راستے دکھائے. ساری جو خیریں کائنات میں قیامت تک ہو سکتی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ایک ایک خیر کے نکاح میں راستہ بتا دیا, سمجھا دیا, وہ الفاظ سکھا دیے, یہ بولو, یہ کرو, یوں کرو, یوں نہ کرو, یہ کرو گے, یہ نہیں کرو گے. سارے زمانے کی خیریں اللہ تمہارے سامنے انڈیل کر, اللہ تمہارے سامنے ان کی بارشیں نازل کر کے اللہ تمہیں خیروں کے نقشے تمہیں جیتے جی سر کی آنکھوں سے اس دنیا میں اللہ تمہیں دکھا دے گا. لباس پہن گئے, اس کے لیے خیر کی دعائیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی نیا کپڑا پہنے, جب کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا پہنتے, کوئی نیا کپڑا, اس کے لیے دعا سکھائے. اللہم لک الحمد انت کسوتنی
اے اللہ تیری تعریف ہے، اللہ تیرا ہی کرم ہے کہ اللہ تو نے مجھے یہ نیا کپڑا پہنا ہے. میں ایسا تاجر، میں ایسا صنعت کار، میں ایسا چودھری، میں ایسا وڈیرا، میں ایسا نواب، میں ایسا مالدار، میں ایسا میں نے یہ کیا، یوں کیا، وہ کیا، وہ کیا، اور یہ نئے کپڑے پہنے، نئی چیز پہنی. یہ جو بول ہیں اس سارے سے میں سے نظر ہٹی. جیسے نظر ہٹی، یہاں سے نظر ہٹائی امت کی اور خلقت کی نظر اس کی طرف جوڑ دی. اللہم لک الحمد انت کسوت. اللہ میرا کوئی کمال نہیں، میں کوئی کچھ نہیں. یہ ذرا فرق جو میرا لباس، یہ نیا میرا لباس، اے اللہ میرا کچھ نہیں، میرا کوئی کمال نہیں. اللہم لک الحمد، تعریفیں تو ساری اللہ تیرے ہی لیے ہیں. انت کسوتنی، یہ رب ذوالجلال تو نہیں مجھے یہ لباس پہنا. وَأَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ. اللہ میں تم سے اس لباس کی ساری خیریں مانگتا ہوں، اور جو جن مقاصد کے لیے، خیروں کے لیے یہ لباس بنا گیا، اللہ ان سارے مقاصد کی خیریں میں تم سے مانگتا ہوں. اس کی خیریں مجھے عطا فرما دے، اور اس لباس کے جو شر ہیں اللہ اس شر سے اللہ تو مجھے بچا دے. یہ نیا لباس پہنتی ہے، دعا پڑھ. اب اس کا پوچھ لیا جائے کہ زندگی کے 60 سال گزر گئے، 50 گزر گئے، 30 گزر گئے، 18-20 گزر گئے، لیکن پوری زندگی ایک مرتبہ بھی کوئی ہاتھ اٹھا کر کہے کہ میں نے نیا لباس پہنا. اللہ سال میں کتنی مرتبہ نئے لباس پہنا رہا، عمدہ لباس پہنا رہا، بہترین لباس پہنا رہا. لیکن ہم ایمان والے، اسلام والے، مسلمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے، کلمہ پڑھنے والے، ان پر اپنی جانیں نثار کرنے والے، ان پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے، ہمارے تعلق کا یہ حال. اتنی زندگیاں گزر گئی، ایک مرتبہ بھی شاید اس مجمع میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو ہاتھ کھڑا کر کے کہ میں نے زندگی میں ایک مرتبہ یہ دعا پڑھی. کتنا دور نکل گئے ہم، کہاں جا رہے؟ ہر موقع پر بتایا. گھر میں داخل ہو رہے، خیریں جو ہیں گھر کی وہ بتائی جا رہی. بسم اللہ ولدنا، بسم اللہ خرجنا، وعلی اللہ ربنا توکلنا. یہ دعا پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جائے. گھر میں خیر ہی ہے. گھر سے باہر قدم رکھ رہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنے آپ کو، اپنے سارے معاملات کو بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے حوالے اور اللہ کے سپرد کر دیا. اور اللہ کا اعلان ہے کہ یاد رکھنا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اپنے آپ کو توکل تو علی اللہ کر دے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جس کو جو اللہ کے توکل میں آ جائے، یاد رکھنا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اور جس کو اللہ کافی ہو جائے کسی کی کیا ضرورت؟ اگر ایک وہ ہمارا ہو جائے تو سب کچھ ہمارا ہو گیا. اس لیے اللہ کے عارف کہا کرتے تھے، حضرت حکیم شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے. اور اللہ والوں کے اکثر یہ کیا بھی سب کا یہ حال کہ اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین ہے. اللہ اگر تو میرا نہیں تو کچھ بھی میرا نہیں. میں کوئی عہدہ پالوں، کوئی نوکری پالوں، کسی سر اور میڈم کے ساتھ چلنے لگوں، کچھ بھی بنا لوں، اللہ اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں ہے. میں وزارتیں پالوں، میں عہدے پالوں، میں زمینیں پالوں، جائیدادیں پالوں، منصب پالوں، میں جو مرضی حاصل کر لوں، جو مرضی مجھے نوکری ملے، جاب ملے، تجارت ملے، صنعت ہو، حرفت کا میں بڑا بہت آگے نکل جاؤں، لیکن حق اور حقیقت اور سچ یہ ہے، ھذا ھو الحق، یہی حق ہے کہ اللہ اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری. اللہ سارے آسمان میرے، ساری زمین اللہ میری ہو گئی اگر تو میرا ہو. اس کے حوالے کرتے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نبی دعا پڑھ کر باہر نکل، بازار میں داخل ہو رہے اس کی دعا پڑھ.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللہ یہ چوتھا کلمہ حدیث میں آتے بازار میں داخل ہونے کی دعا ہے. اللہ کے نبی بازار میں جائیں یہ کلمہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اے اللہ میں بازار میں جا رہا ہوں میں خود راستے سے بھٹکوں خدا نہ خواستہ کوئی مجھے بھٹکا دے. اے اللہ میں غلط راہ پر چلوں یا کوئی مجھے چلا دے. اے اللہ میں کسی کو دھوکہ دے دوں یا کوئی مجھے دھوکہ دے دے. اے اللہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے. میں کسی کو جاہل بنا دوں یا کوئی مجھے جاہل بنا دے. اللہم انی اعوذ بک. اللہ ان ساری باتوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور تیری پناہ چاہتا ہوں. ان ساری باتوں سے اللہ تو میری حفاظت کر. اب جو اللہ کی حفاظت کے اس حساب میں اپنے آپ کو لے کر چلے گا اس کو اللہ اس کو دھوکے میں نہیں آنے دے گا انشاءاللہ. کپڑے والا اس کو دھوکہ دینا چاہے گا دھوکہ نہیں دے گا, نہیں دے سکے گا. فروخت سبزی والا دھوکہ دینا چاہے گا نہیں دے سکے گا. وہ جو چیز خریدے گا دھوکہ کوئی دینا چاہے گا نہیں دے سکے گا. اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات پڑھ کر اللہ کے نثار اور اللہ کے گویا کہ اللہ کی رحمتوں کے پہروں میں اور صاحبان میں وہ اللہ کے رحمت کے صاحبان میں چل رہا ہے. اور یاد رکھنا فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے, جسے روشن خدا کرے, جس کو اللہ بچائے اسے کون نقصان پہنچا سکتا ہے. کائنات میں کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایک بات ہمیں بتائی مسجد میں داخل ہو رہے مسجد کی کیا بھلائیاں یہ ہمیں بتائی. مسجد سے نکل رہے بازار جانے ہیں مسجد سے نکل کر تجارت کرنی ہے کام کاج پہ جانے اس کی بھلائیاں ہمیں بتائی جا رہی کہ اس کی یہ بھلائیاں مانگو. اندر داخل ہو رہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. باہر نکل رہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللهم انی اسالک من فضلک. یہاں آتے رحمت مانگ رہے. اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں تقریباً آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان پر جو اکثر لفظ بولا جاتا ہے وہ رحمت کا لفظ بولا جاتا ہے. اس لیے جو دنیا سے چلے گئے اسے کیا کہتے ہیں غلام حضرت فضل اللہ علیہ کیا کہتے ہیں ذرا آواز رحمت اللہ یہی کہتے ہیں غلام صاحب رحمت اللہ علیہ. تو دنیا سے چلا گیا اب آخرت کی نعمتیں اس کے لیے مانگی جا رہی. تو آخرت کی نعمتیں مانگتے کیا لفظ بولا رحمت اللہ علیہ. اسی سے بات کو بولا لفظ مرحوم. لیکن ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو محروم اور مرحوم کا بھی نہیں پتا. محروم کی جگہ مرحوم کہہ دیتے ہیں اور مرحوم کی جگہ بیچارے محروم القسمت محروم کہہ دیتے ہیں. جیسے کسی کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو عیادت کے لیے جاتے ہوئے واپس آتے تو کہتے ہیں میں اس کی تعزیت کر کے آتا. عیادت اور تعزیت کا کم پتہ ہے. کسی کی تعزیت کرنے جاتے کہ عیادت کر کے آتا. جب اسلام سے دینیات سے اسلامی باتوں سے احکامات سے کتابوں سے تعلق و رشتہ ٹوٹ جائے گا تو پھر اگر وہ عیادت بھی کرنے جائے گا تو تعزیت بھی کر کے آئے گا. عیادت کہتے ہیں مریض کی بیمار پرسی کرنا حال پوچھنا اور تعزیت کہتے ہیں کہ کوئی پتا کٹ گیا اور جا کر اس کے لیے ایسے بول کہ بس اس کی تعزیت کر رہے اس کے غم میں شریک ہو. تو مرحوم بھی اسی سے ہے رحمت سے. یہ مرحوم ہے یعنی اللہ کی رحمتوں میں گھرا ہوا ہے. فلاں مرحوم یعنی اللہ انہیں اپنی رحمت کے سائبان اور پردوں میں ڈھانپ لے. باہر نکل رہے اللہم انی اسألک من فضلک. اللہ تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. نماز ادا کر لی تیرے گھر سے نکل رہا اب بازار کی طرف جا رہا تجارت کی طرف جا رہا نوکری کام کی طرف جا رہا آفس کی طرف جا رہا. یا اللہ تیرا فضل تلاش کرنے کے لیے جا رہا.
اے اللہ میں تیرا مسکین بندہ، تیرا محتاج بندہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول، صرف سے تیرا فضل مانگ۔ اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہ نے فرمایا دنیا کی نعمتوں پر جو لفظ بولا جاتا ہے وہ فضل کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس لیے بلڈنگ بنا کر اچھی عمدہ چیز بنا کر اس پر جو بورڈ لگایا جاتا ہے تو ھذا من فضل رب، ذالک فضل اللہ، یہ فضل اللہ ہے، ھذا من فضل رب۔ اچھی گاڑی اس پر اسٹیکر لگایا، اچھی دکان بنی اس پر اسٹیکر لگایا، لکھوا کے لگایا ھذا من فضل رب، میرے رب کا فضل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے مال و متاع کو بھی اپنا فضل بتایا۔ سورۃ الجمعہ میں جہاں جمعے کے احکام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، وہاں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز جمعہ پڑھ چکو تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، تلاش کرو، کیا تلاش کرو؟ فضل اللہ تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، فضل اللہ تلاش کرو، وابتغوا من فضل اللہ۔ اب باہر نکل رہے، اللہ کے نبی یہ بات بتا رہے، مسجد میں آ رہے یہ بات بتا رہے، بازار جا رہے یہ بات بتا رہے، لباس اتار رہے تو اس میں دعا بتا رہے بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، نیا کپڑا پہن رہے اس کے لیے دعا بتا رہے، ویسے کپڑے تبدیل کر رہے اس کے لیے دعا بتا رہے، ہر سو رہے ہیں اس کے لیے دعا بتا رہے، اٹھ رہے ہیں اس کے لیے دعائیں بتا رہے، کہیں بیت الخلا جا رہے اس کے لیے خیر کی دعائیں بتا رہے، ایسے کلمات سکھا رہے ہیں کہ جس سے ہم بیت الخلا کے وہ نقصانات سے بچ سکیں، اور جو باہر آ رہے ہیں اس کے لیے دعائیں بتا رہے، اے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، اے اللہ تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں کہ تو نے تکلیف دہ چیز کو میرے بدن سے دور کر دیا، اور میرے تن بدن میں بال بال کو اللہ تو نے عافیت اور سکون عطا فرمایا۔ اور اللہ کا ایک اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ خود فرماتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ خود فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کی بات حق ہے، اللہ کی بات سب سے سچی ہے، اللہ کی بات سب سے پکی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پر میری شکر گزاری کرو گے، زبان و قول و عمل سے شکر ادا کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، میں اپنی نعمت تم پر بڑھاتا چلا جاؤں۔ اب جیسے اس کو نعمت ملی، اس کا تن بدن وہ تکلیف دہ چیزوں سے اس کا تن بدن راحت میں آ گیا، یہ بیت الخلا گیا، باہر آیا، اسے اجابت ہوئی، سکون ہوا، اور دل سے اس نے کہا غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، تو میں پورے بصیرت اور یقین سے یہ ایمان رکھتے ہوئے کہتا ہوں، اس پر اگر کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا تو پھر یقین قبض کی تکلیف سے بھی اللہ اس کو محفوظ رکھے گا۔ تو اللہ کی شکر ادا کر، شکر اللہ پہ ہم کہاں شکر ادا کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے جو شکر ادا کرتے ہیں اللہ بڑا کر کے یہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، کتنے مرتبہ کتنے کا الا ما شاء اللہ الا ما رحم اللہ، لیکن حال سب کا یہ ہے کہ وہی سب ہوئی کچھ نہ پڑھو، جٹکا جو ایک شعر ہے لیکن سمجھ سب کو آتا ہے، ہمارے خاص طور پر پنجاب کے لوگ اس شعر کو بڑا صحیح سمجھتے، عجیب وزن بنایا بیچارہ، یہ سب بول اس دول میں آ گیا، یہ سب بول کچھ نہ پڑھو، حالات بڑے نازک ہیں، ایک موقع پر ہمیں بتلایا، تو یہ جو ہر مہینے کا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھتے، جب رجب کا چاند دیکھتے صحابہ کہتے ہیں یہ دعا بھی پڑھتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں پیدا فرما دے، وبلغنا رمضان،
اے اللہ ہمیں عافیت اور خیر کے ساتھ رمضان کے مقدس ایام و لیالی اور رمضان کے خیر و برکت والے لمحات، اے اللہ تیرا محمد تجھ سے 2 ماہ پہلے کے دعا اور التجا کرتا ہے، اے اللہ تو ہمیں وہ خیر کے لمحات اور وہ خیر کے مواقع اللہ پھر سے آنکھوں سے دکھا دے۔ آخر کچھ تو بات ہے رمضان میں کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتے اللہ تعالیٰ ایک رمضان گزرنے کے بعد جیسے رمضان گزرتا ہے دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے اللہ رمضان کے لیے جنت کو سجوانا شروع کر دے۔ ہر سال اللہ جنت سجوا رہا ہے، کس کے لیے؟ کیا کہ رمضان آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی 2 ماہ پہلے اللہ سے رمضان مانگ رہے، اللہ رمضان کی گھڑیاں دکھا دے، رمضان کے لمحات دکھا دے، رمضان کی قدر کے وہ لمحات ہمیں اللہ ایک دفعہ پھر دکھا دے۔ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، فکر عطا فرما دے۔ ابھی سے ہم فکر کرنے لگیں، اللہ سے مانگنے لگیں اور اس کے اہتمام کرنے لگیں کہ کیسے اس سال کے جو رمضان المبارک کے لمحات ہیں کیسے زیادہ سے زیادہ ہم ان لمحات سے خیر اور فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ وقت زیادہ ہو گیا، اسی بات کو میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اللہ نے چاہا تو اس کو مزید آگے پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔